جس نے ایسا کیوں کیا؟ تو لیکن آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی درخواست کیجئے کہ اللہ ان کو بخش دے. انہوں نے اپنی ذات کو دین کے مفاد پر ترجیح دی. ذاتی فائدے کو قربان کر دینا چاہیے تھا دین کے فائدے پر، لیکن انہوں نے دین کے کام کو ایک طرح سے چھوڑ دیا اور اپنی ذاتی زندگی کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی. تو فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. تو یہ بہت ہی اہم ہدایات ہیں جو کہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں، اور یہ ابدی ہدایات ہیں. ہر کام کے لیے جہاں بھی دین کے نام پر اجتماعیت ہوتی ہے اس میں ڈسپلن اور اطاعت بہت ضروری چیزیں ہیں. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو مانا جائے. اگر افراد کی کنوینئنس کے حساب سے قوانین بنے تو ایک قانون تو ناممکن ہے جو بن سکے، بن ہی نہیں سکتا. اور ہمارے ہاں اجازت لینے کا بھی تصور نہیں پایا جاتا. ہماری مجبوری آن کھڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں. اب آپ ذرا مجھ کو بتائیے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ ہم خواتین جو یہاں پر ہیں ہماری کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ؟ جی، بچہ بیمار ہے، میڈ نہیں آئی، مہمان آ گئے، پی ٹی میٹنگ ہے، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہے، اور بتائیے. تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اب اس میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کسی طرح دونوں کو نبھا جائے. کوئی ٹائم ایسا ایڈجسٹ کر لے، کوئی انتظام ایسا کر لے کہ دین کے کام پہ زد نہ آئے. لیکن بعض دفعہ انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ کوئی آلٹرنیٹ مل ہی نہیں رہا، آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس میں آ کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو پہلے انفارم کر دے، ان کو بتائے پوری طرح سے کہ دیکھیں میری یہ مجبوری ہے. بعض دفعہ مجبوری بتاتے نہیں. اب اگلا عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ آپ کا مسئلہ سمجھ جائے گا. اس کو بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ بتائیں گے نہیں. اب وہ سمجھے گا کیسے؟ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ تو جو اتھارٹی میں ہے اس کو اپنا مسئلہ کھل کر بتانا چاہیے کہ دیکھیں اتنا میرا مسئلہ شدید ہو گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر اعتماد رکھیں کہ وہ ضرور آپ کی بات سنے گا. اس میں اتھارٹی والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ بلا وجہ روب نہ جھاڑیں. ریجیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کا بھلا ہو برا ہو کچھ ہو، بس رول ہے، وہ نہیں ٹوٹ سکتا. رولز انسانوں کے لیے بنتے ہیں، ڈسپلن اپنی جگہ، ریجیمنٹیشن اپنی جگہ. ڈسپلن پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، ریجیمنٹیشن یہ ضروری نہیں. یہ لوگوں کے اندر بعض دفعہ ریزنٹمنٹ اور غصہ پیدا کرنے والی چیز بن جاتی ہے. تو رول کی اہمیت نہیں ہے، کام کی اہمیت ہے. اگر قانون بنایا ہے اس سے کام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، الحمدللہ. لیکن اگر کوئی ایکسیپشن آ گیا ہے، کوئی استثنائی صورتحال، ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی ہے، تو اتھارٹی والے بھی لحاظ کریں کام کرنے والوں کا، اجازت دیں، اریٹیٹ نہ کریں، تنگ نہ کریں. صرف اپنا روب جھاڑنے کے لیے روک کے نہ رکھیں ان کو، بلکہ سمجھیں کہ یہ مجبوری ہو گئی ہے ان کی، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں. تو اس طرح اتھارٹی جن کے پاس ہے ان میں، اور جو کام کر رہے ہیں ان میں، جب آپس میں الفت ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا تو کام اچھی طرح چلے گا. اور جب آپس میں الفت نہیں، اعتماد نہیں، تو بدگمانی تو تیار کھڑی ہے ہر وقت حملہ کرنے کے لیے. اتھارٹی والے بدگمان کہ دیکھو یہ تو کام کرنا نہیں چاہتے، ایکسکیوز بناتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بدگمان کہ ہم کو تو دیکھو بلا وجہ عاجز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپس میں ٹرسٹ بہت ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں. حتی الامکان اکاموڈیٹنگ ہونا چاہیے، یہ لفظ ہے. حتی الامکان ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، دونوں اکاموڈیٹ کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ مرد اتنے پابند نہیں ہوتے جتنی خواتین پابند ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسی صورتحال عورتوں پر آ پڑتی ہے کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی جو ان کو دی گئی. تو پھر آ کر بتائیں نا، ایکسپلین کر دیں کہ دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، ریپلیسمنٹ کا انتظام ہو جائے. پہلے سے انفارم کریں گے تو بتائیں گے. اچھا یہ انفارم کب کرنا چاہیے؟ اجازت کس وقت لینی چاہیے؟ 9 بجے پروگرام شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، تو 8 بجے آ کر بتانا چاہیے، یا فون کر کے، یا نہ آئیں پہ کہہ دی کہ آپ کو فون ہی نہیں ملا، ہم تو صبح سے کوشش کر رہے تھے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ایک دن نہیں، کم از کم آپ 4 دن پہلے بتائیے. ہاں کوئی بالکل ہی Q1 سچویشن ہو گئی ہے، اب صبح ہی صبح کچھ ہو گیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ 4 دن بعد جو پروگرام ہونے والا ہے میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتی، تو پلیز پہلے سے بتائیں
تاکہ ریپلیسمنٹ ہو سکے، کوئی اور آلٹرنیٹ انتظام ہو سکے. اور اجازت لینا نہایت ضروری ہے، انفارم کرنے کی بات نہیں. اب اگر اتھارٹی والے نے کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے، ہمارے یہاں رویہ ہو تو ہم کہتے ہیں جاؤ، ہم کام ہی نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیک آف آر مائنڈ، جس کو ہم کہیں نا، غیر شعوری طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی احسان کر رہے ہیں آ کر. ہم تنخواہ کون سی لے رہے ہیں؟ ہم آ رہے ہیں تو بڑی بات ہے، لوگ تو اتنا بھی نہیں آتے. اگر ہم فلاں جگہ جاتے ہم کو اتنی تنخواہ ملتی. ہم تو پہلے ہی بہت قربانی دے کر، بہت جہاد کر کر آ گئے، اور اب تم ہمارا کہنا نہیں مانو گے، اجازت نہیں دو گے، ہم آئیں گے ہی نہیں. آپ کسی اور کا انتظام کر لیں، یہ کہہ دیتے ہیں. تو اب دیکھیں، اگر کوئی تنخواہ لے کر کام کرتا ہے اور وقت پر نہیں آتا، اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے. جو دین کا والنٹیئر ہے اس کا کیا کٹا؟ تنخواہ بھی نہیں کہ آپ تنخواہ کاٹ لیں. کوئی ہولڈ نہیں ہے آپ کی کسی کے اوپر، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. کیا کٹا؟ اجر. اور آپ دیکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ ان کی جگہ کسی اور کو لے آتا ہے. کوئی جگہ خالی نہیں رہتی. نو بڈی از انڈسپینسیبل. اگر آج ہم میں سے کوئی یہاں نہیں آتا، اللہ کسی اور کو لا کر بٹھا دے گا. اللہ کو کیا کمی؟ کوئی کمی ہے اللہ کو؟ ایک سے ایک پڑے ہیں. اپنی کرسی خود پکڑنی ہے ہم کو. میری کرسی نہ جانے پائے. اپنی کرسی کی خود فکر کریں. اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے. ایک سے ایک اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. اللہ چاہتا تو ہدہد کی زبانی پیغام نہیں پہنچا دیا تھا ملکہ سبا کو. اللہ جانور سے کام لے لے اپنے پیغام رسانی کا. پیغمبروں کے پیغام کو جانور پہنچا دیں اگر انسان نہیں آتے تو. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم ہیں دراصل ان امپلائڈ، ہمیں چاہیے ملازمت. تو جھک کر آئے انسان، عاجزی کے ساتھ آئے. عاجزی کے ساتھ آئے گا تو فرما برداری اختیار کرے گا، اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے گا تو ریبیلیس ہوگا، باغی. اپنے کچھ ہونے کا احساس، عجب. جن لوگوں میں عجب ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، بہت اچھے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو عجب ان کا ہوتا ہے وہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں جھلک رہا ہوتا ہے کہ وی ول ورک فار ایز لانگ ایز وی وانٹ. جب تک ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے ہم کریں گے. یہ مت سمجھے کہ ہم زیادہ آپ کی بات مانیں گے. میں بھی تو کچھ ہوں، آپ کیوں نہ میری بات مانیں، میں آپ کی بات کیا مانوں. یہ اپنے کچھ ہونے کا زوم، اپنے کچھ ہونے کا احساس، یہ انسان کو پھر فرما بردار نہیں بننے دیتا. تو لہٰذا یہاں پر بہت زور دیا گیا اجازت کے اوپر. انفارم نہیں، اجازت. اجازت لو، اجازت مل جائے تو پھر جاؤ، تاکہ مناسب انتظام ہو سکے اور ایک کے جانے سے کام جو ہے وہ خراب نہ ہو. اتھارٹی کی رسپیکٹ انتہائی اہم ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اتھارٹی کی جو بھی اولو الامر ہیں ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے، چاہے وہ مرتبے میں آپ سے کم ہوں، پیسے میں آپ سے کم ہوں، وہ عمر میں آپ سے کم ہوں، آپ کی نظروں میں وہ کچھ بھی ہوں، آپ کتنے بھی عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہوں اس کے مقابلے میں، لیکن اتھارٹی میں ہے تو بات ماننی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حبشی نکٹا، ناک کٹی ہوئی ہو جس کی، وہ بھی تم پہ اگر امیر بنا دیا جائے اطاعت کرو. اتنا زیادہ اطاعت کے اوپر زور ہے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے پہلے کام کرنا ہے باقی سب چیزیں، تو آپ دیکھیں وہ جو پریشر ہوتا ہے نا اطاعت کا شوق، وہ کاموں کو ری ارینج بھی کروا دیتا ہے. بہت ہی کم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی شدت کی مجبوری کھڑی ہو جائے کہ چاہنے کے باوجود ہی انسان نہ آ سکے. غلام مرتضیٰ جن کو شہید کر دیا گیا، ان کا ایک دفعہ واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ درس میں کہنے لگے کہ ایک دن میں مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، طبیعت بہت ہی خراب تھی، کہیں درس دینے جانا تھا. بیوی نے کہا کتنے بیمار ہیں، کیا گولیاں کھا رہے ہیں، آرام کر لیجئے، کہہ دیجئے میں نہیں آ سکتا. تو کہتے میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کسی اور کو میری نوکری دے دے گا. تو گولیاں کھا کر کچھ بھی انتظام کر کے کہتے میں گیا ضرور. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھے. نو بڈی از انڈسپینسیبل. بہت اللہ نے آلٹرنیٹس رکھے ہوئے ہیں، ان سے بہتر ہی اللہ لوگ فراہم کر دیتا ہے. اور جو بہانے بنا کر فرار اختیار کرتے ہیں وہ ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ میں ریپلیس نہ ہو جاؤں، میری نوکری کسی اور کے پاس نہ چلی جائے. ڈرنا چاہیے انسان کو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. آیت 63 میں لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی تو کفر ہے، باقی کسی اور حاکم یا لیڈر کی بات نہ ماننا اس درجے کا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، کفر تک نہیں پہنچ جائے گی بات۔ جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا تھا ان کا امتحان بھی بہت سخت تھا، اور جو ہر وقت فرما برداری کرتے رہتے تھے ان کا انعام بھی بہت اعلیٰ تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ان کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ رسول کے بلانے سے مراد ہے پکارنا کسی کام کے لیے یا رسول کا کسی کام پر دعا دینا، اس کو معمولی مت سمجھو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے تو عام لوگوں کی طرح محمد کہہ کے ان کو نہیں بلایا جاتا تھا، یا محمد، یعنی عام لوگوں کی طرح ان کا نام لے کے مت پکارو، بلکہ رسول اللہ کہا جاتا تھا ان کو، یا نبی اللہ کہا جاتا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول کو بلند آواز میں تو مت پکارو۔ یہ آگے انشاءاللہ سورہ حجرات میں احکامات ہم اس کے پڑھیں گے۔ پھر رسول کسی کام کے لیے کہیں تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی بھی اور انسان کا کہنا۔ رسول کا کہنا فرض کے درجے میں ہوتا ہے، اطاعت رسول فرض ہے، نافرمانی ان کی کفر ہے۔ اور اگر رسول کی فرما برداری نہ کرو گے تو فرمایا کہ کوئی مشکل آ سکتی ہے، کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ اس میں یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی بھی فائدہ مند نہ ہو اور پھر بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ توکل بھی کرو، اللہ پر بھی بھروسہ کرو، اپنی ذاتی پریشانیوں کی بھینٹ مت چڑھاؤ کام کو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں یہ کام کروں، اللہ تو میرا کام سنبھال لے۔ اور ہونے کو جو لوگ کچھ بھی دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان پر بھی تو مشکلات پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اصل میں چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے مددگار بننا۔ من انصاری الی اللہ، نحن انصار اللہ کہنا چاہیے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اور اللہ چاہے تو ہماری موجودگی میں بھی مشکلات گھر میں آ جائیں، گھر میں لوگوں کے چوریاں ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، کون سی پریشانی ہے جو نہیں آتی؟ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے کام بنانے پر خود قادر ہیں، میں موجود ہوں گی تو میرا کام بنے گا اور میرے بغیر تو کام نہیں ہونا۔ ہماری موجودگی میں بھی کام بگڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح چوائس اگر کرنی ہو تو اللہ کے کام کو نہ چھوڑا جائے۔ اور جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تعلق ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ مسجد میں کوئی شخص سو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو اٹھا دو، نماز کا وقت ہو رہا ہوگا۔ تو پوچھا کہ آپ تو کوئی کام نیکی کا خود چھوڑتے نہیں، تو آپ نے یعنی کہ خود نہیں اٹھایا بلکہ مجھ سے کہا کہ میں اٹھا دوں، تو کیا وجہ ہے؟ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اٹھاؤں اور منع کر دے تو کفر ہو جائے گا، اور اگر تم اٹھاؤ اور اگر نیند میں ہے جیسے کہ پوری طرح ہوش نہ آئے اور منع کر دے تو اتنا بڑا گناہ تو نہیں۔ تو جو کام اللہ کے رسول کہہ دیں وہ تو واجب ہو جاتا ہے۔ منافقوں کا معمول یہ تھا چپکے سے کسی کی آڑ لے کر نکل جاتے۔ سلالتن ہم نے پڑھا تھا کسی چیز کا کسی چیز میں سے نکل جانا۔ تسلل کا مطلب ہوتا ہے خود نکل جانا۔ لواذا کا جو لفظ ہے لازا یلوزو اس کا مادہ ہے، لازا یلوزو اعاذہ یعوذو کی طرح ہے، پناہ طلب کرتے ہوئے نکل جانا، کسی کی آڑ لے کر چپکے سے چلے جانا۔ ایک تو یہ مطلب۔ پھر دعا کو اگر لفظی معنوں میں لیں تو رسول کا کسی کو دعا یا بد دعا دینا عام لوگوں کی دعا یا بد دعا کی طرح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حافظے کی دعا دی تھی، ان کی میموری، ان کا حافظہ بے مثال ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے
کثرت اولاد کی دعا دی تھی، اللہ نے ان کو بہت اولاد عطا فرمائی۔ کسی شخص کے لیے آپ نے کثرت سے مال کی دعا کی، اس کو اللہ نے بہت مال دیا۔ اسی طرح الٹے ہاتھ سے کھانے والے کو آپ نے بد دعا دی، جس نے اصرار کیا الٹے ہاتھ سے کھانے پر تو آپ کی بد دعا لگی۔ تو فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اس طرح سے مخالفت کرو گے رسول کے کام کی تو فتنے میں پڑ جاؤ گے، ذہنی انتشار، اخلاقی کمزوریاں تم میں آ جائیں گی، فرقے بازی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے، تو تم ڈرو اللہ کے رسول کی خلاف ورزی سے۔ پھر فرمایا آیت 64، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، دین کا کام چھوڑ کے رسول کی نافرمانی کر کے جو دین کو نقصان پہنچائیں گے اس کا حساب دیں گے، اور جو دین کے لیے وفادار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو دے دے گا، سب کو بتا دے گا، سب کو جتلا دے گا جو عمل کر کے آئے، سب کو لوٹنا ہے، یرجعون الیہ، سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمہاری مجبوریوں کو، تمہارے بہانوں کو، ضرورتوں کو، ہر چیز سے وہ واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب جانتا ہے کس نے کوئی کام کس نیت سے کس ارادے سے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کی، ارادوں کی حفاظت فرمائے اور بہترین ہمارا انجام ہو، آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔